سکون کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں. سکون کا تعلق دل سے ہے, اور دل کے سکون کہاں سے ملتا ہے؟ یاد الہی سے ملتا ہے, اس کے احکام کے بجاوری سے ملتا ہے. اور دیکھیے صرف کہا ہی نہیں, پریکٹیکل بھی دیا آپ کو کہ کب کریں ہم دل کو مطمئن, کیسے کریں ہم دل کو مطمئن, فارمولا بھی دیا. پریکٹیکل ہے اسلام, ایک پریکٹیکل. آپ سوچتے نہیں, یہ شریر ہے ہمارا, اسے کس نے بنایا؟ اللہ. یہ روح جو ہے ہمارے اندر ایک پاور ہے, روح جو دکھنے میں تو نہیں آتی لیکن ہے. وہ ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں, وہ ہے تو کان سن رہے ہیں, وہ ہے تو زبان بول رہی ہے. یہ علامت ہے کہ وہ ہے. اور جیسے ہی روح نکلتی ہے, یہی آنکھ تو ہے دیکھنا بند کر دیتی ہے, کان تو ہے سننا بند کر دیتے ہیں, ہاتھ تو ہے اٹھنا بند کر دیتے ہیں. تو وہ ایک روح, ایک پاور ہے. جیسے کہ بلب ہے, پنکھا ہے, ابھی کرنٹ چلا جائے تو سب رک جائے گا, لیکن کرنٹ کو کسی نے دیکھا ہے کیا؟ وہ چھونے سے پتا چلے گا, بلب کے جلنے سے پتا چلے گا. بلب جل رہا ہے تو کرنٹ ہے, پنکھا چل رہا ہے تو کرنٹ ہے. ایسے ہی آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو روح ہے, کان سن رہے ہیں تو روح ہے, ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو روح ہے. اور جیسے یہ روح نکلتی ہے, آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں رہی ہے, کان ہے لیکن سن نہیں رہے. اس لیے کہ یہ سب ڈیوائسز ہیں روح کے دیکھنے کے. یہ زبان ایک ڈیوائس ہے روح کے بولنے کی. زبان نہیں بولتی, یہ روح بولتی ہے. آنکھ نہیں دیکھتی, روح دیکھتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ نے روح کو انسان کے جسم میں ڈالا اور اسے آنکھ کا, کان کا, زبان کا, عقل کا, ہاتھ کا محتاج بنا دیا, قید کر دیا. اب تم یہاں رہو, تمہیں جو کچھ دیکھنا ہے اس کے ذریعے دیکھو. تو مولا یہاں رہیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ یہ جو منش ہے اس کے شریر کے لیے تو تم نے کھاوا, دوا, دانا, پانی, ہوا, آکسیجن سب کچھ کیا. ہم تو اندر رہیں گے, ہمارے کے لیے کیا کیا؟ ہمیں بھی تو ضرورت ہے. تو کہا ہاں تمہارے لیے بھی انتظام ہے. آپ کے لیے دیکھیے اسلام نے, اور جب اللہ نے دونوں چیزوں کو ملائے, شریر اور روح دونوں کو ملایا, تو چلتا پھرتا انسان بن. تو شریر کے لیے, اس کو سوستھ رکھنے کے لیے اللہ نے اتنے سارے انتظام کیے. تو روح کو بھی اس نے بنایا ہے, تو اس کو سوستھ رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ بالکل کیا ہے نا. آپ اسی کو تو نہیں دیکھتے, کیا ہے. اور یاد رکھو, جب تک دونوں چیزیں تمہارے اندر سوستھ نہیں ہوں گی, تمہاری زندگی کو قرار نہیں آئے گا. تو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کھاوا, دوا, کپڑا, مکان, پراپرٹی, سمپتی سب ہے آپ کے پاس, ہے نا. اور روح کو صحت مند رکھنے کے لیے, آئیے میں ایک پریکٹیکل چیز دکھاتا ہوں آپ کو. آپ صبح مارننگ میں اٹھتے ہو, کیا کرتے ہو؟ چائے شائے, روٹی شوٹی کچھ کھاتے ہو نا, بھات دال کچھ کھاتے ہو نا, گورو مانشو ماش کھاتے ہو نا. یہ کس کو فائدہ دے گا؟ یہ تمہارے شریر کے لیے ہے نا. اسے کھائیں گے تو ہمارا شریر اسٹرانگ رہے گا, ہے نا. تو بس پیارے دیکھو, جہاں جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے, وہیں اللہ نے روح کی غذا کا بھی انتظام کیا ہے. اس کو بھی غذا چاہیے. اگر اس کو غذا نہیں پہنچاؤ گے تو یہ کمزور ہو جائے گی, بیمار ہو جائے گی. یہ بیمار ہو جائے گی تو تم بھی بیمار ہو جاؤ گے, سوچ سے بیمار ہو جاؤ گے, زندگی کے سکھ سے بیمار ہو جاؤ گے. تو دونوں کو صحت مند رکھنا ہے. تو صبح اٹھتے ہو تو پہلی نیڈ تمہارے شریر کو کیا ہوتی ہے کہ اسے کچھ دیا جائے, کچھ کھایا جائے. وہیں دیکھو ذرا کیا انتظام ہمارے رب نے کیا ہے. وہیں روح کی غذا کا بھی انتظام کیا. اٹھتے ہو صبح, تھوڑا پہلے اٹھو, بس اس وقت اٹھو جب آسمان سے سیاہی چھٹ رہی ہو, آسمان پہ تھوڑی سفیدی آ رہی ہو. اٹھو, اٹھ کر آؤ اپنی مسجدوں میں, اللہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھ لو.
فجر کی نماز کے لیے سر جھکاؤ گے تو تمہاری روح اللہ کے ذکر سے اپنی غذا حاصل کر لے گی، غذا حاصل کر لے گی۔ اب روح نے غذا حاصل کر لیا، اب تم شریر کو غذا دے لو۔ جب دونوں کو پیرلل غذا ملتی رہے گی تو تمہاری زندگی جس بھی اسٹیٹس پہ ہوگی اس کو سکون ملے گا، چونکہ روح بھی صحت مند اور شریر بھی صحت مند، تو وہ انسان ہر اعتبار سے صحت مند ہے۔ پھر اس کے بعد کیا؟ اللہ نے عقل دی ہے، عقل دی تمہیں، نعمتیں دنیا میں بکھیر دی ہیں، عقل کا استعمال کرو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر جب اپنا رزق کما چکو تو پھر تمہیں بھات دال کھانے کی ضرورت پڑتی، بھات کھانے کی ضرورت پڑتی نا، دن میں بھائی لنچ لیتے ہو نا، پھر شریر کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے تو شریر کو غذا دینے جا رہے ہو، کھانے جا رہے ہو، تو اس سے پہلے ظہر پڑھ لو۔ ظہر پڑھو گے تو روح اپنی غذا حاصل کر لے گی، اللہ کے ذکر میں اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگے، روح اپنی غذا حاصل کر لے گی، پھر لنچ لے کے جسم کو غذا دے لو، دونوں صحت مند۔ جب دونوں کو ڈائٹ پراپر ملتی رہے گی تو دونوں صحت مند رہیں گے۔ پھر اس کے بعد تم اپنی کاروباری تھوڑا آرام کرو، کاروباری زندگی میں پھر مصروف ہو جاؤ۔ پھر شام کو جب تم نے کاروبار ختم کیا تو اس سے پہلے پھر آپ کو شام کو چائے شائے پینے کی کچھ ضرورت ہوتی، کچھ اسنیکس، کچھ چائے، کچھ یہ ہے نا۔ اب تو خیر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، دن بھر آفس میں چائے پیتے رہتے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی شام کی چائے نہیں چھوٹتی، بھائی شام والی چائے بچی گئی۔ دن بھر میں 20 چائے پینے کے بعد بھی کہتے ہیں شام والی چائے، سمجھیے نا، یہ چائے انگریزوں کی لعنت ہے جو چھوڑ کے گئے وہ بہت سی ایسی لعنتیں، یہ کوئی ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یہ چائے کوئی ہماری ڈائٹ نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے بس، اس کا ہم کو بنا کے لگا کے چلے گئے، بغیر چائے کے تو چلتا ہی نہیں۔ خیر اب بہت سے چائے والے ہوں گے، بھائی معذرت چاہتا ہوں، آپ کے میں خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن بہرحال چائے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ساتھ میں بسکٹ وغیرہ، کچھ یہ جسم کی ضرورت ہے۔ وہی اللہ نے تمہارے روح کی غذا کا بھی انتظام کیا، عصر کی نماز پڑھ لو، عصر کی نماز پڑھ لو، روح اپنی غذا حاصل کر لے، پھر شریر کو بھی غذا دے لو۔ پھر اس کے بعد جب سب کام ختم کر کے گھر جاؤ، خوشیوں کے ساتھ جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں گھر کے اندر جب داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو، اپنے بیوی بچوں کی خیریت پوچھو، ان سے ملو، 5 منٹ ان کے پاس رک کر بات کرو، چونکہ تمہارے گھر کے لوگ تمہارے آنے کا انتظار کرتے ہیں، تم دن بھر کام میں ہوتے ہو، تو جب ان سے بات کرو گے تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، اچھا ہوگا تو تمہاری بھی تھکان دور ہوگی، بچوں کو بھی حوصلہ ملے گا، بیوی کو بھی خوشی ہوگی کہ کام کے علاوہ میرے لیے بھی میرے شوہر کے پاس وقت ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، اگر کسی کی بیوی نے پوچھا کہ بھئی آپ دن بھر ادھر ادھر رہتے ہیں، کبھی ہم لوگوں کی فکر نہیں، کر تو تمہارے ہی لیے رہا ہوں، یہ جواب ہوتا ہے۔ تو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کرنے کا فائدہ ہم کب حاصل کریں گے؟ جب قبر میں چلے جائیں گے۔ یہ جو لالچ ہے نا ہماری، یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ خوشیاں اللہ دے رہا ہے لیکن ہم اسے ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ نے آج نعمت دی تھی کہ اس کا استعمال کرو اور خوش رہو، ہم نے اس کو کل کے لیے جمع کر دیا۔ نعمت رب دیتا ہے، ہم اسے ٹھکراتے ہیں، اسے سائڈ کر دیتے ہیں، خوشی نہیں حاصل کرتے، اس لیے کہ ہماری روح بیمار ہے۔ اگر روح بھی صحت مند ہوتی تو یہ کنسپٹ ہمارا نہیں بنتا۔ عصر کی نماز پڑھ لی، گھر گئے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی۔ اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، روح کو بھی غذا مل گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے رات کا کھانا کھایا۔ کیا کیا؟ رات کا کھانا کھایا، کھانا کھا لیا، جسم کو غذا دے لی، اب تو بات ختم ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے عشاء کہاں لے جائیں گے؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد پھر کون سا کھانا ہے؟ مجھے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں میرے پیارے، اللہ نے نظام بنایا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو، کیوں؟ اس لیے جب تم عشاء کی نماز پڑھ کے سو گے تو اللہ نے سونے کی حالت میں اگر تمہاری روح کو طلب کر لیا اور تم عشاء پڑھ کے سوئے تھے تو تمہاری روح اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی لیے جائے گی، لیے ہوئے جائے گی، اس کی وفاداری لیے ہوئے جائے گی۔ یہ کنسپٹ ہے میرے پیارے۔ اللہ کے ذکر سے ہی قلب کو اطمینان ملتا ہے۔ دنیا کی چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں
یہ سب ہمارے شریر کی ضرورت ہے، روح کی نہیں۔ روح کے لیے تو اللہ کا ذکر چاہیے، اللہ کے احکام کی پابندی چاہیے۔ اور یاد رکھو جب تک دونوں چیزیں صحت مند نہیں ہوں گی تمہاری زندگی کو سکون نہیں ملے گا۔